اللہ اور اس کے فرشتے ایسی عورت پر لعنت کرتے ہیں جس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر سو رہا ہوتا ہے، جس کا شوہر ایسی بیوی پر خفا ہو کر سو رہا ہوتا ہے، ایسی بیوی پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ اور سنو، ایسی کنواری لڑکی پر بھی اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں جو کنواری لڑکی اپنے بوڑھے باپ کی عزت کی دھچیاں اڑا کر سوتی ہے، بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کسی کمینے کے پاؤں تلے روند کر سوتی ہے، کسی غیر محرم مرد سے تعلق بڑھا کر سوتی ہے، دوستی لگا کر سوتی ہے، اپنے وجود پر داغ لگا کر سوتی ہے، گناہ کر کے سوتی ہے، ویڈیو کال کے ذریعے فحاشی پھیلا کر ننگا جسم کسی غیر محرم کو دکھا کر سونے والی لڑکی پر اللہ اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ شادی شدہ عورت جو اس حال میں سوئی کہ اس کا شوہر اس پر ناراض تھا، پوری رات ایسی عورت پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت پڑتی رہتی ہے۔ ایک عورت نماز بھی پڑھتی ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے، زکوٰۃ بھی دیتی ہے، صدقہ بھی دیتی ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتی ہے، لیکن سنو، میرے کریم نبی فرماتے ہیں ایسی عورت، عبادت گزار عورت اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس پر ناراض تھا، فرمایا ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا شوہر ناراض تھا۔ یا رسول اللہ، رب تو راضی تھا، اس عورت کا رب تو راضی تھا، وہ نماز پڑھتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، تہجد کے سجدے ادا کیا کرتی تھی۔ میرے نبی نے فرمایا رب کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اس نے جس کو راضی کرنا تھا، اولاً سب سے پہلے رب کو راضی کرنے سے بھی پہلے جس شوہر کو راضی کرنا تھا اسے تو راضی کر نہ سکی۔ شوہر ناراض ہے تو سمجھو رب بھی ناراض ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر ایک عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس پر ناراض ہو، صرف ناراض ہو، تو وہ عورت جہنم میں جائے گی، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کے تہجد کے سجدے قبول، اللہ تعالیٰ تمام کی تمام عبادت اس کے منہ پہ مار کے رکھ دیتا ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا اگر شوہر ناراض ہو تو اللہ تعالیٰ بیوی کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا، صرف ناراض ہو، گھر میں تو میں ہو جاتی ہے، بات چیت ہو جاتی ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ اس اونچ نیچ میں کبھی شوہر ناراض ہو گیا، کبھی بیوی ناراض ہو گئی، تو شوہر کی ناراضگی پر اللہ کی طرف سے اتنا قہر پڑتا ہے۔ مجھے بتاؤ، آج میرے معاشرے میں نے اپنی ان آنکھوں سے بیوی کو، شوہر کو تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ ناراضگی تو رہی اپنی جگہ پر، چھوٹی سی ناراضگی کا اتنا بڑا نقصان ہے، تو جو عورت شوہر کو تھپڑ مار رہی ہے، میں نے اپنی ان آنکھوں سے بیوی کو، شوہر کو تھپڑ مارتے ہوئے دیکھا ہے، شوہر کے بال کھینچتے ہوئے دیکھا ہے، شوہر کے کپڑے پھاڑتے ہوئے دیکھا ہے، شوہر کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے، شوہر کو لکڑ مارتے ہوئے دیکھا ہے، شوہر کو گالیاں دیتے ہوئے دیکھا ہے، شوہر کی ناشکری کرتے ہوئے دیکھا ہے، اتنا بڑا پاپ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ ایک عورت بچوں کو چھوڑ کر غیر محرم مرد کے ساتھ تعلق بڑھاتی ہے، یہ تعلق پھر دوستی کی شکل اختیار کر جاتا ہے، پھر دوستی محبت کی شکل اختیار کر گئی، پھر محبت عشق کی شکل اختیار کر گیا۔ اس 2% کے کمینے نے، 2% کے انسان نے جھوٹی بات کہی کہ میں تم سے بہت بڑی محبت کرتا ہوں، تجھ سے عشق کر بیٹھا ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے کہ میں تیرے جیسی خوبصورت عورت کو حاصل بھی کرنا چاہتا ہوں، تیرے لیے اگر آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، بس تو ایک کام کر، اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر، شوہر سے طلاق لے لے، ساری زندگی تجھے خوش رکھوں گا، تجھے آنکھوں کی پلکوں پر رکھوں گا، پھولوں کے بستر پر سلاؤں گا، کائنات کی تمام خوشیاں مول خرید کر تیرے قدموں پہ قربان کر دوں گا، بس ایک بار تو اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ تو کر۔
اس نے کہا میرے بچے ہیں، کہا بچوں کو چھوڑ دے، کوئی بات نہیں۔ اس 2% کے کمینے انسان کی جھوٹی باتوں پر آ کر اس بیوی نے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ جب شوہر نے طلاق نہ دی کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، انہی کا منہ دیکھ لو، میں تجھے طلاق نہیں دینا چاہتا، تو بیوی نے کیا کیا؟ شوہر کو جان سے ہی مار دیا۔ سوچ میں پڑ گیا، اگر شوہر ناراض ہو تو اللہ کی طرف سے اس قدر قہر برستا ہے، اس قدر لعنت پڑتی ہے، تو جس بیوی نے شوہر کو جان سے ہی مار دیا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا کس قدر قہر پڑے گا، وہ کتنے بڑے عذاب میں مبتلا ہوگی، وہ کتنے بڑے دردناک عذاب میں مبتلا ہوگی اور عبرت کا نشانہ بنے گی۔ آج میرے معاشرے میں کچھ عورتیں اس طرح کی بے باک ہو گئی ہیں کہ شوہر ان کے اندر خوف ڈالنے کے لیے، ان کے اندر ڈر ڈالنے کے لیے کہ یہ سیدھی ہو جائیں، تو میں سے باز آ جائیں، لڑائی جھگڑے چھوڑ جائیں، تو شوہر انہی طلاق کی دھمکی دیتا ہے، شوہر بیوی کو طلاق کی دھمکی دیتا ہے اس سوچ کی بنیاد پر کہ ان کے اندر ڈر پیدا ہو، خوف پیدا ہو، یہ سہم جائیں۔ تو بجائے سہمنے کے، بجائے سہم جانے کے، بجائے ڈرنے کے، بجائے خوف کھانے کے، بجائے رونے کے، بجائے شرمندہ ہونے کے، بجائے گناہوں کی معافی مانگنے کے، غلطیوں کی معافی مانگنے کے، الٹا جواب دیتی ہیں، اگر ہے تو باپ کا تو دے مجھے طلاق، ہے تو باپ کا تو دے مجھے طلاق، ہے تو باپ کا تو دے مجھے طلاق۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، ڈر اس باپ سے۔ زبردستی شوہر کے ہاتھوں لی گئی طلاق کی پرچی جب بوڑھے باپ کو دکھائے گی، وہ بوڑھا باپ جو ابھی تک تیرے جہیز کا قرض اتار رہا ہے اور تیرے جہیز کا قرض اتر نہیں پا رہا، اس نے تیرے جہیز کے لیے لوگوں کے آگے بھیک مانگی، ہاتھ پھیلایا، 1-1 روپیہ اکٹھا کیا، 1-1 تنکا اکٹھا کیا، بوڑھی کمر پہ بھوریاں لاد کے دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے، قبلہ اوور ٹائم لگا کے 1-1 روپیہ اکٹھا کرتا رہا کہ میری بیٹی کے ہاتھ پیلے ہو جائیں، میں نے بیٹی کے لیے جہیز خریدنا ہے۔ اس نے قرض اٹھایا، ابھی تک اس نے قرض اتارا نہیں، اور تو زبردستی طلاق لے کر طلاق کی پرچی جب بوڑھے باپ کو دکھائے گی تو کیا خیال ہے وہ بچے گا؟ وہ مر نہیں جائے گا؟ بوڑھے باپ کی عزت کا خیال کیوں نہیں کرتی؟ بوڑھے باپ کی عزت والی پگڑی کا حیا کیوں نہیں کرتی؟ خدا را میری بہنوں، بوڑھے ماں باپ کا منہ دیکھ لیا کرو، اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ مت کیا کرو، کیونکہ طلاق کا مطالبہ کرنے والی عورت پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے۔ جو طلاق کا مطالبہ کرے اس پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی، اور ساتھ میں کہا یہ میرا بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور جو عورت عدالت میں جا کر طلاق وصول کر لے، الٹا شوہر کو ہی طلاق دے دے، اس کا کیا بنے گا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، نیک عورتیں طلاق کا مطالبہ نہیں کرتی، بلکہ نیک عورتیں تو اپنی خوشیوں کو اپنے شوہر کی خوشیوں پہ قربان کر کے رکھ دیتی ہیں، اپنی رضا کو اپنے شوہر کی رضا پہ قربان کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتی، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتی ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت جہنمی ہے اور کون سی عورت جنتی ہے؟ پوچھا گیا حضرت کون سی عورت جنتی ہے اور کون سی عورت جہنمی ہے؟ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، جس عورت کو شوہر کو ستاتے ہوئے دیکھو تو پکا یقین کر لینا یہ عورت جہنمی ہے۔ جس عورت کو شوہر کو ستاتے ہوئے دیکھو تو پکا یقین کر لینا یہ عورت جہنمی ہے۔ اور سنو، جس عورت کو شوہر کو خوش کرتے ہوئے دیکھو، راضی کرتے ہوئے دیکھو تو پکا یقین کر لینا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شوہر کی خوشی کے صدقے اس گنہگار بیوی کو بخش دے گا، گنہگار بیوی کو معاف کر دے گا۔ پھر اس کی نماز کو نہ دیکھنا، اس کی تہجد کو مت دیکھنا، اس کی عبادات کو مت دیکھنا۔ عبادات کم ہوگی تو کوئی بات نہیں، یہ عبادت بھی اس کے لیے بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ میں استخارے کی نیت کر کے سویا ہوا تھا، استخارے کی نیت کر کے سویا ہوا تھا تو خواب میں نے کیا دیکھا؟ قبرستان کے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا،
قبرستان کے مردوں کو چیختے ہوئے چلاتے ہوئے دیکھا، زاروں قطار روتے ہوئے خون کے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا۔ کہتا ہے خواب کی دنیا میں ان قبرستان کے مردوں کے پاس گیا، پوچھا، رونے کی وجہ پوچھی، اس قدر زاروں قطار چیخنے کی وجہ پوچھی، تو ان مردوں نے مجھے کہا کہ فلاں علاقے کی ایک گنہگار عورت فوت ہو گئی ہے، اسے ہمارے قبرستان میں دفنانے کو آ رہے ہیں، خدا را ہمیں اس عورت سے بچا لو، اس عورت کو اس قدر قبر کے اندر عذاب ملنے والا ہے کہ وہ عذاب دیکھ کر ہم برداشت نہیں کر پائیں گے، اس عذاب کو دیکھ کر ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو اس بد کردار عورت کو ہم سے بچا لے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو اس گنہگار عورت کو ہم سے بچا لے۔ اللہ والا کہتا ہے کہ بس یہ سننا ہی تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ میں اٹھا، سیدھا قبرستان کی طرف گیا، دیکھا گور کن قبر کھود رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کی قبر کھود رہے ہو؟ اس نے وہی کہا کہ فلاں نام کی ایک عورت فوت ہو گئی ہے، فلاں علاقے کی ایک عورت مر گئی ہے، اسی کے لیے قبر کھودی جا رہی ہے۔ میں نے قبر کھودنے سے روک دیا، میں نے کہا قبر مت کھولو۔ میں نے اسے رات والا خواب سنایا، یہ خبر پھیلتی گئی، اس کے شوہر کے کانوں تک پہنچی۔ اس کا شوہر عقل مند تھا، سمجھدار تھا، اس نے اپنی بیوی کی قبر قبرستان سے باہر کہیں کھدوائی، باہر تدفین کی۔ تدفین کرتے وقت لوگوں نے دیکھا کہ قبر کے اندر تپش ہی تپش ہے، اس قدر تپش تھی، ایسے لگ رہا تھا جسے جہنم کی تمام کھڑکیاں قبر کی طرف کھول دی گئیں۔ خیر لوگوں نے اس کی تدفین کی، اسے دفن کرنے کے بعد اللہ والا کہتا ہے جب میں نے اس کے شوہر سے پوچھا کہ آخر تیری بیوی کون سے ایسے گناہ کیا کرتی تھی کہ آج اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوئی تھی، تو اس کے شوہر نے مجھے ایک ہی بات کہی، اس کا ایک ہی گناہ بیان کیا۔ شوہر کہنے لگا ویسے تو اس کے اندر لاکھوں خامیاں تھی، لاکھوں عیب تھے، لاکھوں گناہ تھے، ان گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت مجھ سے طلاق کا مطالبہ کیا کرتی تھی، حالانکہ میں اس کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا رہا، اس کے ہر ایک خواہش پوری کی، اس کے ہر ایک تمنا پوری کی، لیکن بدلے میں وہ طلاق کا مطالبہ کرتی تھی کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تیرے جیسے جانور کے ساتھ میں زندگی نہیں گزارنا چاہتی۔ مجھے لگتا ہے بس اس کی اسی گناہ نے اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں